سری نگر میں پولیس اور فوج کی نقل و حرکت گزشتہ 1 گھنٹے کے دوران اچانک ہی بے حد بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف فوجی گشت کرنے لگے، پولیس کی گاڑیاں افراتفری کے عالم میں دوڑنے لگی، ہر سڑک اور گلی میں ناکہ بندی شروع ہو گئی۔ جنوبی علاقے میں ایک بڑے چوراہے پر درجنوں بسیں، کاریں اور ٹرک روکے جانے لگے۔ بسوں سے مسافروں کو اتار کر ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ تلاشی لینے والوں کا رویہ بہت درست تھا اور تلاشی دینے والے بے حد خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ تلاشی کی اس مہم میں فوج اور پولیس بڑے بوڑھوں کو بھی نہیں بخش رہی تھی، جو لگتا تھا جیسے حکومت کو کسی سوئی کی تلاش ہو۔ اسی نوعیت کی ناکہ بندی بولی وارڈ پر بھی کی گئی۔ یہاں کاروں سے کھاتے پیتے اور امیر کشمیریوں کو بھی اتارا جا رہا تھا۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ جاتا تو اسے معمولی کانسٹیبل بھی بری طرح جھڑک رہا تھا۔ ہولی نائٹ ہوٹل، پارک ہوٹل، مزدہ ہوٹل، نہرو ہوٹل پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ نشاط پروان روڈ پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی۔ لیک ویو ہوٹل کی فوج کی نگرانی میں تلاشی لی جا رہی تھی۔ شیر کشمیر کنونشن کمپلیکس کے چاروں طرف فوجی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ تلاشی کا سلسلہ چشمہ چاہی اور پری محل تک پھیلا ہوا تھا۔ راج بھون میں زبردست گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ گورنر کرشنا راؤ کی زیر صدارت اعلیٰ افسروں کا اجلاس جاری تھا۔ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ ملک سے باہر تھے، انہیں صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ راج بھون میں اجلاس کے دوران ہی لیفٹیننٹ جنرل زکی کی گاڑی داخل ہوئی تو ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی۔ جنرل زکی کے ساتھ بارڈر سیکورٹی فورس کے انسپیکٹر جنرل بی سی ڈوگرا بھی تھے، جو 29 نومبر کو اپنی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ وادی میں ہنگاموں کی وجہ پاکستانی دہشت گرد ہیں اور یہ بھی کنٹرول لائن پر جھڑپوں میں اب تک ایسے 41 پاکستانی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ گورنر کرشنا راؤ کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ پردھان منتری نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر 24 گھنٹے کے اندر اندر نتائج چاہتے ہیں۔ گورنر نے کہا، وزیر اعظم وی پی سنگھ سے ان کی ابھی بات ہوئی ہے۔ کچھ دیر قبل گورنر کو اطلاع دی گئی تھی کہ شہر کے اندر اس انداز میں ناکہ بندی کی گئی ہے کہ پرندہ بھی وادی سے باہر نہیں جا سکتا۔ جنرل زکی اور آئی جی ڈوگرا کی آمد کے بعد اجلاس میں مزید ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نصف گھنٹے بعد دہلی سے ایک اور کال آئی۔ یہ ٹیلی فون روا کے سربراہ سکسینہ کا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، سکسینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہم 3 ماہرین بھیج رہے ہیں جو اس کیس پر کام کریں گے اور جلدی میں کامیابی ہو جائے گی۔ کون ہے وہ؟ ان کا تعلق موساد سے ہے، اسرائیلی تنظیم موساد سے، اور وہ اس تنظیم کے بڑے دماغ ہیں۔ کیا غیر ملکی ماہرین کی مدد طلب کر کے ہم اپنے لیے مزید خطرات مول نہیں لے رہے مسٹر سکسینہ؟ آپ فکر نہ کریں گورنر صاحب، ان سے تعاون کریں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ سکسینہ نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ دھماکے کیسے ہیں؟ زوبی اچھل پڑی۔ خوفناک، سکندر نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زوبی کی تو جان ہی جل گئی، لیکن ٹیپو بے اختیار مسکرانے لگا۔ دھماکے تو ہوتے ہی خوفناک ہیں برادر، ٹیپو نے کہا، بات صرف دل کی ہے۔ زوبی نے ان دھماکوں پر محض حیرت کا اظہار کیا، جبکہ تم انہیں خوفناک قرار دے رہے ہو، گویا تم ایک باطنی خوف کا اظہار کیا ہے۔ بس، سکندر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹیپو اسے رگیل رہا ہے۔ اسی وقت مزید کئی دھماکے سنائی دیے تو ٹیپو تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا۔ سکندر، میرا دل کہتا ہے اب کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظالم شروع ہونے والے ہیں۔ زوبی ایک طویل سانس لے کر بولی، حالات بتا رہے ہیں کہ کوئی بدترین آندھی آنے والی ہے جس میں بھارتی غاصب خس و خاشاک کی مانند بہہ جائیں گے جانے عزیز۔ سکندر نے زوبی کی بات اچک لی، اور سنو، اس آندھی کے بعد جو صبح طلوع ہوگی وہ کشمیر کے حسن کی طرح حسین ہوگی۔ اس صبح کو کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکے گا۔ ظلم کی ہر رات تاریک ہوتی ہے لیکن آزادی کی صبح سہانی ہوتی ہے۔ تمہیں اس بات پر یقین ہے نا؟ ہاں، مجھے اس پر یقین ہے، زوبی نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب صبح آزادی طلوع ہوگی تو سارے اندھیرے پسپا ہو جائیں گے۔ زوبی نے آنکھیں موند لی۔ سکندر سگڑ سلگانے لگا۔ دفتن ٹیلی فون کی گھنٹی بڑے زور سے بج اٹھی۔ یس، سکندر نے ریسیور اٹھا لیا، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر زین الدین کی مخصوص آواز سنائی دی۔ بچے کیسے ہیں؟ اوہ آپ؟ سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ سب خیریت ہے بابا، آپ سنائیں، کوئی تازہ خبر؟ خبر تم تک پہنچ چکی ہوگی، مگر شاید خبر بنانے والوں کے نام نہیں۔ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کون ہے، سکندر نے جواب دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب تم لوگ اپنی اطلاعات کا نظام بنا چکے ہو، انسپیکٹر زین نے مسرت لہجے میں کہا۔ ہمارا لاڈلا کہاں ہے؟ وہ پٹاخوں کی آواز سن کر دوڑتا چلا گیا ہے جناب، سکندر بولا۔ اسے آتش بازی کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اوہ اچھا، اس سے کہنا کہ کبھی بوڑھے باپ کو شکل بھی دکھا دیا کرو، اس کا باپ بڑی محبت کرتا ہے اس سے۔
مجھے اس کا علم ہے محترم، سکندر نے کہا۔ وہ بھی انہیں بہت چاہتا ہے لیکن بڑا پاگل ہے۔ آزادی کی دلہن حاصل کرنے کے لیے نہ صرف گھر سے بھاگ کھڑا ہوا بلکہ باپ کو بھی بھول گیا۔ ویسے یہ نافرمان تو نہیں ہے سر؟ ارے نہیں، زین الدین کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم بھی بھگو بھگو کر مارتے ہو میرے بچے؟ میری اتنی ہمت نہیں۔ خوش رہو، زین نے دعا دی، اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ اچھا اب اجازت دو، اللہ حافظ۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے کنٹرول روم کی دیوار پر شہر کا بہت بڑا نقشہ لگا ہوا تھا، جس پر سرخ پینوں کے ذریعے ان مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جن کی مکمل ناکہ بندی تھی۔ رات کے وقت ہیڈ کوارٹرز کی پوری عمارت جگمگا رہی تھی۔ ہر جگہ رت جگہ سا ہو رہا تھا۔ درجنوں ماہرین کنٹرول روم میں فائلوں، رپورٹوں اور ٹیلی فون پر مصروف تھے۔ اسی وقت وائرلیس بھی جاگ اٹھے۔ پیٹرول کار نمبر 23، ہجویر برج، نتھنگ ٹو رپورٹ۔ اوکے 23 تھینک یو، کیپ یور روٹ۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے رام اوتار نے جواب دیا۔ وہی ربیہ سعید کی بازیابی کے اس آپریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ کالنگ ہیڈ کوارٹرز، دس از کار 53 ماہراج پور۔ 7 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 2 مسلح ہندو تھے، 7 کو MI کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تھینک یو 53، کوئی اور خاص بات؟ اوور نہیں، اوکے وہی رہو۔ ایئرپورٹ اور چراغ شریف والی سڑکوں کے دوراہے پر اوور اینڈ آل، رام اوتار نے جواب دیا، اور پھر اگلی کال موصول ہونے لگی۔ یہ پیغام بٹ مالو کی ناکہ بندی کرنے والے گروپ کی طرف سے تھا۔ ادھر کچھ نہیں۔ دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ رام اوتار اس آواز کو پہچان گیا۔ یہ DSP اصغر کی آواز تھی جو بٹ مالو کے اہم ترین علاقے میں خود موجود تھا۔ اس کی کمان میں اس وقت 22 گاڑیاں تھیں جن میں 30 نوجوان سوار تھے۔ یہ گاڑیاں بٹ مالو کے متوازی روڈ کی بھی ذمہ دار تھیں۔ کوئی بات نہیں DSP، رام اوتار نے قدرے شکفتہ لہجے میں جواب دیا۔ تلاش کرتے رہو، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اگلی کار ریسیو کرنی شروع کر دی۔ صفا قدل، وان یار، عیدگاہ، سعید پورہ، نوشہرہ، وچار ناگ، اچھرا، بج پورہ، گل کدل، نوا کدل، علی کدل، فتح کدل، نواب بازار، ہبا کدل، کرن نگر، گاندھی پارک، رام باغ، جواہر نگر، لال منڈی، لال چوک، رنواڑی، سینٹرل جیل، بھگوان پورہ، منڈی بل، نسیم باغ یونیورسٹی، حضرت بل، ناگن باغ، ڈل گیٹ، سورا، شنکر اچاریہ ہلز، بچواڑا، گوپکا روڈ، سوناوار باغ، بادامی باغ، شیرازی باغ، چشمہ شاہی، نشاط باغ۔ ہر جگہ سے صرف یہی پیغام آ رہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ DIG پانڈے جھلا اٹھا۔ اتنی بہت سی نفری ایک چھٹانک کی لڑکی کو تلاش نہیں کر سکتی۔ تھو تھو۔ دھیرج مہاراج، ٹاسک فورس کا سربراہ کرنل مہتا مسکرا کر بولا، نفری بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے، مگر کمان میری نہیں۔ پانڈے نے بے خوف انداز میں جواب دیا۔ کمان آپ کی ہوتی تو کیا کر لیتی؟ کرنل کے تیور بگڑنے لگے۔ بہت کچھ، پانڈے نے کہا۔ میں سیدھی اور ٹیڑھی دونوں طرح کی انگلیوں سے گھی نکالنا جانتا ہوں۔ تب پھر آپ کی ضرورت صوبہ بہار میں ہے جناب، رام اوتار نے کرسی سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ اس کا تعلق بھی فوج سے تھا۔ حال ہی میں اس نے بہار میں ایک کیس آفیسر کے طور پر کامیابی سے کام کیا تھا اور اب اسے کشمیر بھیجا گیا تھا۔ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ کنٹرول لائن پار کر کے آزاد کشمیر جانے کے مشن میں تاخیر ہو گئی تھی، جہاں اسے مظفر آباد پہنچ کر بعض ایسے لیڈروں سے رابطہ کرنا تھا جو مسئلہ کشمیر کے لیے تھرڈ آپشن کے قائل ہونے لگے تھے۔ یہ تھرڈ آپشن خود مختار کشمیر تھا۔ اسے ہدایت ملی تھی کہ وہ کشمیر کے الحاق پاکستان کے نظریے کے مخالف عناصر سے رابطہ کرے، ان کے خیالات سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ مگر ابھی وہ سری نگر ہی میں تھا کہ ربیہ سعید کو اغوا کر لیا گیا، اور محض چند گھنٹے قبل ہی اسے آپریشن ربیہ سعید کے لیے افسر بنا کر کرنل مہتا کو رپورٹ کرنے کی ہدایت ملی تھی۔ مہتا بھارتی پنجاب میں فرائض انجام دے چکا تھا۔ گردوارہ دربار صاحب پر فوجی دھاوے کے زمانے میں اسے سکھ آزادی پسندوں کی صفوں میں دراڑے ڈالنے کی ہدایت ملی تھی۔ پانڈے، رام اوتار اور مہتا کی یہ توتکار سنگین شکل اختیار کرنے ہی والی تھی کہ ریڈ سیٹ کی گھنٹی بجنے لگی۔ کرنل نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ سر کے بچے اپنا نام بتا، دوسری طرف سے کسی نے للکارنے والے انداز میں کہا۔ کرنل مہتا آف ٹاسک فورس، یہ بتاتے ہوئے کرنل کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس نے یہ سوچ کر ریسیور اٹھایا تھا کہ دوسری طرف گورنر کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ٹیلی فون سیٹ صرف گورنر کی کال کے لیے مخصوص تھا۔ اور میرا نام ٹائیگر ہے، للکارنے والے نے تلخ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر آف کشمیر،
ٹائیگر آف کشمیر؟ کرنل کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ریکارڈنگ سسٹم کی طرف اشارہ کیا۔ رام اوتار نے چھلانگ لگا کر سسٹم آن کر دیا۔ سپول چلنے لگے، ان پر گفتگو ٹیپ ہونے لگی۔ ساتھ ہی رام اوتار کی خصوصی ٹیلی فون پر بھی جھک گیا، جس کا مقصد ریڈ سیٹ پر آنے والی کال کو ٹریس کرنا تھا۔ ٹریسنگ کا یہ کام فوراً ہی شروع بھی ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کرنل نے جان بوجھ کر گفتگو کو طول دینے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارا اصل مقصد تو تم لوگوں سے کشمیر پاک کرنا ہے، لیکن فی الوقت ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ربیہ سعید ہماری مہمان ہے۔ ٹائیگر نے بے حد سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کچھ سمجھ آئی؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کرنل مہتا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ربیہ سعید کا نام سنتے ہی اس کے ذہن نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے دوستوں کی رہائی، دوسری طرف سے جواب آیا۔ وہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی وزیر اعلیٰ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اور وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ آج کل لندن میں ہے۔ دیکھو مہتا، ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کون اصل گورنر ہے اور کون حقیقی وزیر اعلیٰ۔ ہمیں بیوقوف مت سمجھو، ہم تندرست دل و دماغ کے مالک ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کون کٹ پتلی ہے اور کون مداری۔ ہمارا مطالبہ زیادہ بڑا نہیں۔ مہتا یہ باتیں سنتا رہا، ساتھ ہی اس نے سامنے پڑے کاغذ پر جو جملے تیزی سے گھسیٹ ڈالے۔ اس پر لکھا تھا، کار ٹریس ہوتے ہی اس علاقے کی ناکہ بندی کر لو جہاں سے ٹیلی فون ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مہتا، سب کچھ۔ ٹائیگر کا لہجہ سپاٹ تھا، اور یہ علم ہی ہمارے چوکس رہنے کی وجہ ہے۔ ہم پوری طرح چوکس اور بیدار رہتے ہیں۔ تم کن لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہو؟ مہتا نے پوچھا۔ اس وقت رام اوتار بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں سرخ ٹیلی فون سیٹ پر تھی، جس پر کال کے بارے میں جواب آنا تھا۔ اپنے دوستوں کی رہائی کی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ان کے نام حمید شیخ، جاوید زرگر، نور محمد لکوال، الطاف بٹ اور شیر خان۔ مگر یہ سب دہشت گرد ہیں، کرنل نے جواب دیا۔ بکو مت۔ ٹائیگر کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ دہشت گرد ہم نہیں، تم ہو۔ تم دہشت گردوں نے ہماری سرزمین پر قبضہ جما رکھا ہے۔ تم نے ہماری پوری نسل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ہمیں گالی مت دو کرنل، کیونکہ ہم گالی کا جواب گولی سے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تمہارے دوستوں کو رہا نہیں کیا تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ ربیہ سعید کا قتل اور کسی دوسری بڑی شخصیت کا اغوا۔ ٹائیگر نے اس بار بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں کرنل، بہتر یہ ہے کہ میرے اگلے فون سے قبل کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، میں تمہیں پھر فون کروں گا۔ سنو تو، کرنل چلانے لگا، مگر دوسری طرف لائن بے جان ہو چکی تھی۔ مہتا نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ رام اوتار نے اس کی طرف دیکھا۔ انٹیلیجنس کے دوسرے افسر بھی سرخ ٹیلی فون سیٹ کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ سب کچھ کی گھنٹی بجنے کا انتظار تھا۔ پھر یہ گھنٹی بجی ہی اٹھی۔ ہیلو، مہتا نے ریسیور جھپٹ لیا۔ کرنل سپیکنگ۔ ریڈ سیٹ پر آنے والی کال 15 استان مندر کے قریب ٹیلی فون کے کھمبے نمبر 62 کو ٹریس ہو چکی ہے سر۔ کیا مطلب؟ کرنل مہتا کی آنکھیں بجھ گئی۔ کوئی نمبر، کوئی ایڈریس؟ کچھ نہیں سر، ویری سوری، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی کھمبے پر چڑھ کر کال کی گئی ہے۔ جہنم میں جاؤ، کرنل نے ریسیور پٹخ دیا۔ اب اس کا رخ نقشے کی طرف تھا۔ نقشے کے مطابق 15 استان مندر جموں جانے والی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی پوسٹ آفس، تھانہ، نہ ہوٹل۔ کرنل کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس نے کچھ دیر قبل جو خواب دیکھے تھے وہ پل بھر میں ہی جھوٹے ثابت ہوئے۔ سکندر نے بہت تیزی سے گاڑی موڑی اور بادامی باغ کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ اسے ہر قیمت پر اس شخص سے ملاقات کرنی تھی جو کیپٹن دانش کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کیپٹن دانش کشمیری نوجوانوں کو تربیت دینے کے مشن کے لیے وقف ہو چکا تھا، اور آج بہت دنوں بعد سکندر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کا ایک آدمی کوئی خاص پیغام لے کر بادامی باغ میں اس کا منتظر ہے۔ یہ اطلاع دینے والا پولیس کا ہی ایک مخبر تھا جس نے اپنی زندگی آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سکندر جب مقررہ مقام پر پہنچا تو وہاں ایک فقیر بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سلام بابا۔ سکندر نے گاڑی روک کر اترے بغیر ہی سلام کیا۔ جیتے رہو، دلشاد کر دیا تم نے آ کر، فقیر نے جواب دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تربیت یافتہ مجاہدین کا ایک قافلہ اسی ہفتے کنٹرول لائن عبور کرے گا، فقیر نے کہا، اور تم سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان مجاہدین کے باحفاظت منتقلی کے انتظامات کرو۔ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خوست سے، کیپٹن دانش کے آدمی نے جواب دیا۔ انہیں ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جا چکی ہے۔
اور وہ برف باری کے دوران چھاپا مار جنگ کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کیا ان کے پاس گرم کپڑے ہیں؟ سکندر کو معنی احساس ہوا کہ کنٹرول لائن پر تو بہت شدید ٹھنڈ ہوگی، برف باری بھی اس بات بہت زوروں سے ہو رہی تھی۔ ان کی فکر مت کرو، وہ پوری طرح لیس ہیں، بس انہیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی اور رہنمائی کی۔ اگر تمہارے دوست ربیہ سعید کو اغوا نہ کر لیتے تو شاید انہیں اس کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ ربیہ کے اغوا کے بعد کنٹرول لائن پر بہت زیادہ نفری پہنچ گئی ہے۔ کنٹرول لائن کے اس پار انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی محترم، سکندر نے یقین دلانے والے انداز میں جواب دیا۔ ہم انہیں محض چند گھنٹوں میں محفوظ مقامات تک پہنچا دیں گے، آپ تاریخ اور مقام بتا دیں۔ اس مہینے کی 13، 14 یا 15، بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ تمہیں قاضی ناگ کے آس پاس مل جائیں گے، بس جو بھی جائے اس سے کہہ دینا کہ چھم نالے پر نظر رکھے۔ بہت شکریہ۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب مجھے اجازت، بسم اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ محترم۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت وہ عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے مجاہدین کے کسی قافلے کی آمد کا پتہ چلا تھا، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس کے گروپ کو اس قافلے کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ جب کنٹرول لائن کے پار سے مجاہدین جتھوں کی شکل میں متواتر آتے رہیں گے تو پھر بھارتی غاصب فوج کے قدم بھی اکھڑنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خونی لکیر عبور کرنے والوں کو فی الوقت کتنے خطرات درپیش ہوں گے۔ وہ یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ اس کی منزل آ گئی۔ وہ اس وقت کنول کے مکان کے سامنے موجود تھا۔ پروگرام کے مطابق آج رابطے کے لیے سب کو یہی جمع ہونا تھا۔ اشفاق مجید وانی اور یاسین ملک سری نگر میں ہی ہے، ٹیپو نے انکشاف کیا۔ وہ کنٹرول لائن کے اس پار سے آنے والے قافلے کے بارے میں ساری تفصیلات سن کر متعلقہ ایریا کمانڈروں کو مطلع کر چکا تھا۔ انہیں اطمینان ہو چکا تھا کہ یہ قافلہ بخیریت بانڈی پورہ تک پہنچ جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں سرگرم باز جالوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد گفتگو ایک بار پھر ربیہ سعید کے بارے میں ہونے لگی۔ اسی دوران ٹیپو نے یہ انکشاف کیا کہ JKLF کے 2 اہم ترین کمانڈر اشفاق اور یاسین سری نگر میں ہی موجود ہیں۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکندر نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ کنول اس وقت ان کے لیے نمکین چائے بنا رہی تھی۔ دوسرے ساتھی بھی موجود تھے مگر زیادہ تر کی توجہ ٹی وی کی خبروں پر تھی۔ مذاکرات، ٹیپو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ مذاکرات؟ مگر کس سے؟ میں نے سنا ہے کہ کانگریسی لیڈر اور وزیر غلام حسین کار ان مذاکرات میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا بیٹا اعجاز کار یاسین ملک کا پرانا دوست ہے۔ مگر مذاکرات کی نوعیت کیا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ JKLF والے حمید، جاوید، نور محمد، الطاف اور شیر خان کی رہائی چاہتے ہیں، ٹیپو نے جواب دیا۔ سکندر سگریٹ سلگا کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ اگر JKLF کا صرف یہی مطالبہ ہے پھر انہیں کامیابی ہوگی۔ ویسے یہ بات اہم ہے کہ ان 5 مجاہدین کی رہائی سے تحریک آزادی کو بڑی تقویت ملے گی۔ سبھی شیر ہیں، دلیر اور دانشمند۔ کنول نے ان کے سامنے چائے رکھی تو اپنی سوچوں میں گم تھے۔ سکندر سوچ رہا تھا کہ اسیروں کی رہائی سے تحریک کو مہمیز ملے گی، جبکہ ٹیپو سوچ رہا تھا کہ مجاہدین کے قافلے کی بانڈی پورہ سے سری نگر تک منتقلی کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ڈل جھیل کے قریب پولیس اور فوج کے ٹرک جیسے ہی رکے ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ڈل گیٹ پر موجود غیر ملکی سیاح یہ منظر حیرت سے دیکھنے لگے۔ پولیس والے راہگیروں کو دبوچ کر ٹرکوں پر ڈال رہے تھے۔ فوجیوں نے ادھر ادھر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ این اسی وقت 2 پولیس کاریں سائرن بجاتے ہوئے سیاحوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ آس پاس کے تمام علاقے جن کی سڑکوں پر پرانے اور تناور درخت برف باری کے باعث سفید لباس پہنے ہوئے ساکت کھڑے تھے، اسی نوعیت کے چھاپوں کی زد میں تھے۔ ان تمام علاقوں کو مکمل ناکہ بندی کی کیفیت تھی۔ پولیس کے مسلح جوان ہر آنے والی کار کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ یہ صبح غریبوں کی بستیوں میں بھی آئی تھی مگر ایک قیامت بن کر۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی اس طرح تلاشی لی جا رہی تھی جیسے ان میں پوری فوج چھپی ہو۔ ابھی تک بہت سے لوگوں کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے گھروں پر چھاپے کیوں مارے گئے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بھارت سرکار کا وزیر داخلہ کون ہے، اس کی بیٹی کون ہے اور کسے اغوا کیا گیا ہے۔ چند فوجی جو ایک جیپ میں سوار تھے نواب بازار کے محلے میں داخل ہوئے تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ رات میں پہرا دینے والے کتوں کو اونگ سی آ گئی تھی۔ انہوں نے جیپ کا شور سنا، وہ غرانے لگے۔ چند کتے بھونکتے ہوئے جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ ایک کتا شاید زیادہ جھلایا ہوا تھا، اس نے جیپ پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو ایک فوجی نے رائفل سے نشانہ لیے بغیر گولی چلا دی۔ کتا بھی فضا میں ہی تھا کہ گولی سے چاٹ گئی۔ اس نے کلا بازی کھائی اور پھر اس کے بھاری پتھر کی طرح دھپ سے زمین پر گر گیا۔
یہ منظر دیکھنے والے کئی افراد بیک وقت ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کو گولی چلانے کا حکم مل چکا ہے، کیا خبر ہے آج کی؟ ربیہ سعید نے اخبارات ایک طرف رکھ کر فیروزہ سے پوچھا۔ فیروزہ ہی اس کے لیے کھانا وغیرہ لاتی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں ربیہ کو زیادہ علم نہ تھا، لیکن وہ اتنا ضرور اندازہ لگا چکی تھی کہ فیروزہ ان پڑھ اور گنوار نہیں۔ اس نے یقیناً کہ یہ اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سے خبروں کے بارے میں پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ایسی خبریں سناتی رہتی تھی جو اخباروں میں شائع ہوتی تھی۔ تازہ خبر یہ ہے کہ تمہارے اغوا کے بعد بھارت نے اسرائیل سے مدد طلب کر لی ہے۔ فیروزہ چائے کے برتن اس کے سامنے رکھ کر ہنستی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ ربیہ سعید اچھل پڑی۔ مطلب بہت واضح ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا فیروزہ۔ اسرائیل سے تو بھارت کے تعلقات بہت ہی نچلی سطح کے ہیں، بھرپور سفارتی تعلقات بھی نہیں۔ اس کا مجھے علم نہیں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ درست ہے، اور جانتی ہو کہ اسرائیلیوں کی کشمیر آمد کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہوگا بڑے پیمانے پر خون خرابہ۔ فیروزہ کا شوق لہجہ ماہنی بے حد پسمردہ ہو گیا۔ وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئیں گے، ہماری نسل ختم کرنے کے لیے آئیں گے وہ، پھر ہم بھی اپنے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جواب دیں گے۔ سب سے سنگین مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اسرائیل پاکستان کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ ربیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا دہلی کی حکومت کشمیر کو جہنم بنانا چاہتی ہے؟ لگتا کچھ ایسا ہی ہے، فیروزہ نے جواب دیا۔ شاید یہ سب کچھ کسی عالمی منصوبے کا حصہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کے پاس رہے، نہ پاکستان کے۔ سپر پاور کے زیر نگی آ جائے۔ تم بہت گہری باتیں کر لیتی ہو۔ ربیہ بیٹھ گئی۔ اگر اسرائیلیوں کے بارے میں تمہاری اطلاع درست ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس پر فیروزہ خاموش رہی۔ چند لمحے بعد ربیہ نے چائے لیتے ہوئے کہا، مذاکرات کا کیا رہا؟ مذاکرات جاری ہیں۔ فیروزہ طویل سانس لے کر بولی، حکومت اور حریت پسندوں میں بالواسطہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تمہارے ابو کے ایک دوست غلام حسین کار مڈل مین بنے ہوئے ہیں، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ وزیر اعلیٰ تو شاید ابھی تک لندن میں ہی ہیں۔ ہاں، سنا ہے کہ آج کل بمبئی کی بعض ہیروینیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ ربیہ ہنس پڑی۔ ایسی افواہیں تو پر لگا کر اٹھتی ہیں۔ میں نے ایک بار سنا تھا کہ فاروق عبداللہ اور شبانہ عظما سری نگر کے ڈسکو کلب جاتے رہے ہیں۔ سنا تو میں نے بھی تھا، فیروزہ بھی ہنس کر بولی۔ بہرحال یہ فاروق عبداللہ کی ذاتی زندگی ہے، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ یہ کہ آئندہ چند مہینے مقبوضہ کشمیر میں موجود ڈسکو اور نائٹ کلبز کے بڑے بھاری ہوں گے۔ اللہ ٹائیگرز نے انہیں دکان بڑھا لینے کا نوٹس دیا ہے۔ سینما ہاؤس بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتے؟ ربیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ دائیں بازو والوں کے برعکس زیادہ روشن خیال ہو۔ اور نہیں ڈاکٹر ربیہ سعید، فیروزہ ہاتھ اٹھا کر بولی، کلبوں اور سینما گھروں کے خلاف بھی تحریک آزادی کا حصہ ہے۔ ہم ہر اس جگہ پر ضرب لگائیں گے جہاں بھارتی مفادات کو ذکر پہنچے۔ اللہ ٹائیگرز والوں کا اعلان ہے کہ اگر سینما گھر عمر مختار جیسی فلمیں دکھا سکے تو کاروبار جاری رکھے، ورنہ بند کر دیں۔ سینما گھر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی ثقافت جس نے مفتی سعید کے خاندان کو ہم جیسوں سے دور کر دیا، کشمیر میں مزید پنپ نہیں سکے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ہاتھ سے فلم انڈسٹری کا بیوشن کا ایک بہت بڑا سرکٹ نکل جائے گا۔ مفتی سعید کا خاندان تم سے کیسے دور ہو گیا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مفتی سعید بھارت کو ہمارے خلاف مشورے دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں پر عمل کرا رہے ہیں۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم اغوا کر کے لائی گئی ہو۔ ممکن ہے تمہارے دل میں ہمارے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں، لیکن تم نے کبھی ان کا عملی اظہار نہیں کیا۔ نہیں، میری بات کی تردید مت کرو، کیونکہ اسپتال میں تمہارا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ تم نے کسی بھی مرحلے پر ہماری کھل کر حمایت نہیں کی۔ ربیہ خاموش ہو گئی۔ یہ بات درست تھی، اس نے کبھی حریت پسندوں کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن کبھی مخالفت بھی نہیں کی۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہی، پھر باہر سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر چونک اٹھی۔ گلی میں کسی نے فائر کیا تو دونوں کھڑی ہو گئی۔ ربیہ پلیز، فیروزہ گھبرا کر بولی۔ چلو میں تیار ہوں۔ ربیہ نے قالین اٹھایا اور نیچے تہ خانے میں اترتی چلی گئی۔ قالین برابر کر کے فیروزہ نے سکون کی سانس لی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ ربیہ کو اس طرح چھپنا پڑا۔ پہلی بار اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن اس بار اس نے خود ہی قدم اٹھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تلاش میں فوج اور پولیس کے جوان گھروں پر بار بار چھاپے مار رہے ہیں۔ اپنے سارے مطالبے ایک ہی بار بتا دو، غلام حسین کار نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ خود بھی صورتحال سے بے حد پریشان تھے۔
ایک طرف کرنل مہتا کی جھڑکیاں تھیں تو دوسری طرف حریت پسندوں کا تلخ انداز۔ غلام حسین کار بیک وقت 2 کشتیوں میں سواری کرنا چاہتے تھے، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے تمام مطالبات آپ کے سامنے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ وہ نکلتے ہوئے قد کا طاقتور نوجوان تھا۔ اس سے یہ ملاقات ڈل کے قریب ایک مکان میں ہو رہی تھی۔ نوجوان کی آمد سے قبل یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر اسے خراش بھی آئی تو ربیہ سعید کو قتل کر دیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 3 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں جو باغ اور فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور اینٹی ٹیررسٹ جیسے کالے قوانین نافذ ہیں۔ مسلمان خواتین سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ بھارتی حکومت کی 16 مختلف ایجنسیاں عوام کو تنگ کرتی رہتی ہیں، اور یہ سب باتیں اگر مطالبات میں ہیں تو میں ان پر غور کرنے کا بھی مجاز نہیں۔ کار نے کہا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ نوجوان نے حقارت آمیز لہجے میں بولا، ہمارے فوری مطالبات 3 ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے ان ساتھیوں کو فی الفور رہا کیا جائے جن کے نام ہم نے دیے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا نمائندہ سری نگر آ کر کشمیر پر بات کرے، اور تیسرا یہ کہ مسئلہ کشمیر پر استصواب رائے کی ضمانت دی جائے۔ یہ تینوں مطالبات حکومت تسلیم نہیں کرے گی تو پھر آپ نے میرا وقت ضائع کیا۔ نوجوان کو غصہ آ گیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں صاحب، ہم لوگ مذاکرات کے شوقین نہیں۔ اگر حکومت کو یہ مطالبات منظور نہیں تو پھر میں چلا۔ میری بات سنو۔ نہیں جناب، بس اب میں چلتا ہوں۔ مجھے اتنا ہی اختیار تھا کہ آپ کے سامنے مطالبات رکھ کر جواب لے آؤں۔ معزز سامعین حضرات، جدوجہد آزادی کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔